ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب کا ارشاد ہے مجھ سے دعائیں کیا کرو میں تمہاری دعائیں سن کر پورا کروں گا. اور جو لوگ میری اس عبادت سے روگردانی کرتے ہیں تکبر سے کام لیتے ہیں اللہ سے نہیں مانگتے قیامت کے روز وہ رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. میرے بھائی اور بزرگوں دعا تمام عبادات کی روح مغز اور اصل ہے. حدیث رسول میں یہ بیان ہو چکا الدعاء هو العبادہ. دوسری جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو رات دن 24 گھنٹے جب چاہے کر لے. اس کے لیے کوئی وقت نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے. اب دیکھیں نماز کے کچھ اوقات ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا زوال کے وقت یا جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ان اوقات کو ہم مکروہ اوقات سمجھتے. ان 3 اوقات میں ہم نماز نہیں پڑھتے. لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے ہر گھڑی اس کے لیے کوئی وقت ممنوع یا مکروہ نہیں. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ
کیا معلوم کسی بندے کو کس گھڑی اللہ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے. اللہ کا دربار اور اللہ کا جسم دروازہ بند نہیں ہوتا. اگر کسی کوئی شخص کو پریشانی ہو جائے زوال کے وقت، سورج غروب ہوتا ہے اس وقت، یا طلوع ہو رہا ہے تو اس وقت، تو اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب زوال ہوگا تو پھر دعا کروں گا، یا غروب ہوگا تو پھر دعا کروں گا، یا طلوع ہوگا تو پھر دعا کروں گا. اسی وقت اسی گھڑی دعا کی قبولیت کی چند بنیادی شرائط. کچھ تو ایسی شرائط ہیں جو ہر عبادت کے لیے، ہر نیک کام کے لیے ضروری ہیں، جو اخلاص کا ہونا، توحید کا ہونا، اتباع سنت کا ہونا، یہ تو بنیادی شرائط ہیں ہر نیک عمل کے لیے. اگر اخلاص نہ ہو عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ کوئی صدقہ قبول ہوگا، نہ کوئی حج قبول ہوگا، نہ کوئی عمرہ قبول ہوگا، نہ کوئی اور نیکی کا کام. اور اگر شرک باللہ ہوگا تو پھر بھی اللہ جل شان اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دیں گے قیامت کے روز کہ جاؤ جن کے لیے تم نے یہ عبادت کی تھی انہی سے جا کر اجر و ثواب مانگ لو. اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر عبادت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اسوہ اور آپ کے طریقہ نمونہ پر ہونی چاہیے. یہ تو ہے بنیادی شرائط جو تمام عبادات کے لیے ضروری ہے. اور پھر بالخصوص دعا کے حوالے سے چند شرائط جو انتہائی لازم ہے وہ آج ہماری گفتگو کا موضوع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک روایت بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے کئی بار سن رکھی ہوگی علماء سے اور خطباء سے، لیکن جو نقص اور کمزوری ہے وہ ہے اس پر عمل نہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ حدیث جو میں آج بیان کروں گا آپ نے مجھ سے پہلے کسی خطبے میں شیخ محترم سے مفتی منور ذکی صاحب سے نہیں سنی ہوگی، اور بھی بہت سے علماء تشریف لاتے ہیں، ان کے درود ہوتے ہیں، ان کے خطبات ہوتے ہیں. یہ ساری روایت جو میں آج ذکر کروں گا ہم نے سن رکھی ہے، صرف یاد دہانی کے لیے دوبارہ میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب. اللہ رب کی ذات پاکیزہ ہے اور پاکیزہ عمل کو ہی قبول کرتا، وہ صدقہ ہو، مال ہو، عبادت ہو، کوئی اور نیکی. تو فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ جل شان کی ذات پاکیزہ ہے اور پاکیزہ عمل ہی قبول فرماتا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بیان ہی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء رسولوں کو دیا. پھر آپ نے وہ دونوں مقامات کی تلاوت کی کہ انبیاء کو کیا کہا گیا اور مومنین کو کیا کہا گیا قرآن پاک میں. مرسلین کے حوالے سے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے انبیاء کی جماعت، اے مرسلین کی جماعت، انبیاء کے رسولوں کے گروہ، کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، پاکیزہ رزق، واعملوا صالحا،
اور پھر نیکی کا کام کرو. گویا کہ اشارت میں بتا دیا کہ عمل صالح کی قبولیت کی بنیاد رزق حلال. پہلے رزق حلال کا ذکر فرمایا، پھر نیک عمل صالح کرنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ انی بما تعملون علیم، جو تم اعمال کرتے ہو سب میرے علم میں خوب جانتا ہوں کہ کیسا لقمہ کھا کر تم تہجد پڑھتے ہو، اور کیسا لقمہ کھا کر ہم تم عمرہ کرتے ہو، کیسا پیسہ صرف کر کے تم احرام خریدتے ہو، کیسا پیسہ صرف کر کے تم حج کرتے ہو، قربانی کے لیے جو تم نے پیسہ خرچ کیا وہ کہاں سے آیا تھا، میں سب کچھ جانتا ہوں. انی بما تعملون علیم. بین ہی یہی حکم دیا اللہ جل شانہ نے ایمان والوں ہمیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں نوالا ہے رزق دیا ہے حلال کر کے کھاؤ، پاکیزہ رزق حلال کھاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا بطور مثال کے. فرمایا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر واشعر اکبر، کہ ایک وہ شخص جو دور دراز کا سفر کر کے مکہ بھی پہنچ جائے، بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑ لے، چمٹ جائے بیت اللہ کے گھر کے ساتھ اور اس کے غلاف کے ساتھ. اشعث اکبر، سفر کے آثار اس پر ظاہر ہیں، بال بکھرے اس کے ہیں، اس کا جو بدن ہے کپڑے میل کچال سے اور مٹی گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یعنی اس کی ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ بڑا کوئی لمبا سفر کر کے آیا اور مشکل انداز میں. فرمایا پھر وہاں پر آ کر ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب، اے میرے رب میری یہ پریشانی ہے، اے میرے رب میرا یہ مسئلہ ہے. جو کچھ ہم وہاں جا اللہ کے گھر میں جا کر مانگتے ہیں، اپنے جو ہماری ذاتی پریشانی ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے، وہ ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں بیت اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کا کہ غلاف کے ساتھ چمٹ کر. پھر آپ نے فرمایا کہ قبل کو اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. 4 خرابیاں آپ نے بیان فرمائی اس حاجی نوازی کی جو مہنگا ٹکٹ لے کر دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ کر بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ کو پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرتا. فرمایا اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ روٹی حرام کی، طعام ومشرب حرام، جو کچھ پیتا ہے وہ حرام کا ہے، وہ مال حرام سے اس نے حاصل کیا. وہ ملبس حرام، اس کے سارے کپڑے سارے جوڑے حرام کے پیسے سے بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اس کا جو احرام ہے وہ بھی اس کے حلال سے بنا یا نہیں بنا، وہ بھی اس نے حلال پیسے سے خریدا یا نہیں خریدا. فرمایا کہ نہ کھانا حلال کا، نہ پینا حلال کا، نہ پہننا حلال کا. وغذی بالحرام، وہ تو جو ہٹا کٹا ہوا ہے نا صحت مند اور 5 فٹ کا قد تھا اس کا 6 فٹ قد ہو گیا ہے، اس کی جو ہڈیاں بڑی ہیں، اس کا جو گوشت بڑا ہے، اس کے جو مسل بڑے ہیں، اس کا جو خون پیدا ہوا ہے، وہ مال حرام سے، ساری اس کی خوراک ہی حرام کی تھی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو گویا کہ دعا کی قبولیت کی بنیادی شرائط میں سے یہ پہلی شرط ہے کہ میرے بھائی دعا کرتے وقت اپنے آپ کو چیک کر لیں، اپنا اکاؤنٹ چیک کر لیں، اپنا پیسہ چیک کر لیں، گھر میں جو آٹا پڑا ہے وہ چیک کر لیں، جو سبزی پڑی ہے گوشت پڑا ہے کہاں سے آیا، کمائی کہاں سے آئی تھی وہ چیک کر لیں کہ ہم خود کیا کھا رہے ہیں اور ہم اپنی اولاد کو بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. ہم تو ایسا ہی پیسہ جب کسی غریب کو دیتے ہیں نا، تنگ دست کو، تو ہم اس پر احسان بھی کرتے ہیں بھلے وہ حرام کا پیسہ.
کہ فلاں کی ہم نے مدد کی ہے، فلاں کی ہم نے مدد کی ہے. میرے بھائی ایسا صدقہ جاریہ انسان پر بوجھ بن جاتا ہے اگر وہ مال حلال کا نہ ہو، حرام کا ہو. آپ نے دوسری بات میں فرمایا، دوسری جو شرط ہے کہ اللہ جل شانہ سے ہمیشہ مانگتے رہے، ہمیشہ. فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے دوام اور ہمیشگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. ایک رات میں آپ نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی. فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے کی اگر بندہ جلد بازی سے کام نہ لے اور گھبرا کر دعا مانگنا چھوڑ نہ دے، اللہ اس کی سن لیتا ہے. لیکن اس کی حالت یہ ہے، کہتا ہے کہ دعوت فلم یستجب لی، میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، میری تو نہیں سنی جاتی، اللہ نے مانی نہیں. میرے بھائی خرابی دیکھو کہاں ہے، کیوں نہیں سنتا وہ؟ اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ بس سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. لیکن ہمارا کیونکہ کیلکولیٹر کچھ اور بتاتا ہوتا ہے، ہماری تمنائیں اور ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کام یوں ہو جائے، ہتھیلی پر سرسوں جمنی چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں 2 × 2 $4 ہونے چاہیے، ہماری تو یہ سوچ. اللہ کا نظام کچھ اور ہے، اس کی حکمتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اس کو پتا ہے کس بندے کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، نہیں دینا، اور کب اس کی ضرورت زیادہ ہوگی. تو میرے بھائی اللہ جل شانہ اپنے بندے کے حوالے سے بہتر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم تو کیونکہ ظاہر بھی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں میں نے تو، میرے پاس 1000 cc کی گاڑی ہے، میں تو اب 1600 کی مانگی تھی نہیں ملی مجھے، 100 گز کا فلیٹ تھا میرے پاس، اب میں تو چاہتا ڈیفینس میں مجھے مکان مل جائے، نہیں ملا مجھے. میرے بھائی اللہ کے کھاتے اللہ کے نظام کچھ اور ہے. وہ اگر حساب و کتاب رکھے پھر بھی اس کا احسان ہے ہم پر. وہ ہمارے بھلے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم والا فیصلہ نہیں ہوتا بندے کے حق میں. تو نوز باللہ ہم تو الٹی سیدھی سوچنا شروع کر دیں اللہ جل کے حوالے سے، یہ مانگا تھا، وہ مانگا تھا، وہ مانگا تھا. میرے بھائی اگر کچھ نہ ملے، دعا عبادت تو ہے نا، ثواب ملے گا اس کا. کچھ نہ ملے جو میں اور آپ مانگتے ہیں اللہ سے، اگر کچھ بھی نہ ملے، لیکن یہ دعا ہو عبادت، نماز پڑھنے کا ثواب ہے، زکوٰۃ کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، دعا کا بھی ہے. جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز شخص کے سامنے نیکیوں کے پہاڑ لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور وہ تعجب سے پوچھے گا اللہ جل شانہ سے، اے میرے رب یہ دیکھیا حد نگاہ تک نیکیوں کی دفاتر، میں نے تو اتنی عبادات نہیں کی دنیا میں، تو یہ اجر و ثواب کہاں سے آ گئے؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اے میرے بندے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، ان کا ہے اجر و ثواب. وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک نہ سنی جاتی. تو میرے بھائی عبادت تو ہے نا، کبھی فوراً قبول ہوتی ہے دعا، کبھی دوسرے وقت کبھی مؤخر کر دی جاتی ہے جب بندے کو اس وقت سے زیادہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی وہ ذخیرہ بن جاتی ہے، کبھی اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت آنے والی بلائیں ٹال دیتا ہے. میرے بھائی ہمیں کیا معلوم کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ہماری دعاؤں کی برکت سے کتنی ازمائشوں سے محفوظ کر رکھا ہو. اور آپ نے فرمایا کہ دعا اوپر جاتی ہے، آسمان سے بلائیں نیچے آتی ہیں، فَإِنَّهُمَا يَعْتَلِجَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ دعا پھر اس پریشانی کو زمین پر نہیں آنے دیتی. تو میرے بھائی اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، بدگمانی نہ کریں اللہ کی ذات کے حوالے سے. پتہ نہیں کتنی ہماری جو آنے والی ازمائشیں تھی اور بیماری تھی، وہ اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کی برکت سے ٹال دی ہیں. وہ دعاؤں نے ان بلاؤں کو زمین پر آنے ہی نہیں دیا. تو میرے بھائی کچھ تو فائدہ ہے نا، کبھی مومن مسلمان اپنی دعاؤں کی برکات سے محروم نہیں رہتا. تو دوسری شرط بنیادی
ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہے. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہے اسی حدیث کے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پہلے, صحیح بخاری کی الفاظ, لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم. فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے کی سن کر قبول فرماتا ہے جب تک دو طرح کی دعائیں نہ کرے وہ قبول نہیں ہوتی. ایک بے اسم کہ گناہ کی دعا کرے. اب مثال کے طور پر میں کسی پر جھوٹا مقدمہ ڈال دوں, پھر رات کو تہجد میں اٹھ کے میں دعائیں کروں کہ اللہ مجھے اس مقدمے میں مجھے کامیاب کر, یہ نہیں سنتا. اگر ہم کوئی ظلم کا کام کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں اور دعائیں کریں, تہجد کریں اور بیت اللہ میں جا کے دعائیں کریں کہ میں نے فلاں کام جو جھوٹا مقدمہ کیا پراپرٹی کا, مکان کا, وراثت کا, تو اللہ جل شانہ مجھے اس میں فتح نصیب فرمائے اور میں مقدمہ جیت جاؤں. میرے بھائی ہم تو جھوٹا مقدمہ کر کے اگر اس پہ کامیاب ہو جائے تو مٹھائیاں بانٹتے, لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کھا گئے, بھینگ کا حصہ لیا, کھا لیا نا, اپنے کامیاب ہو گئے, مبارک ہو تمہیں. بیٹی کو تم نے وراثت سے محروم کر دیا, مبارک ہو تم نے. بھائی کا کھا گئے ہو, اپنے شراکت دار کا, تجارتی حصے دار کا کھا گئے ہو. جھوٹا مقدمہ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں اس پر. اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ اگر ایسی دعا نہ کر. اور دوسرا او قطیعۃ رحم, یہ دعا کرے کہ فلاں کے درمیان جھگڑا ہو جائے, دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے, وہ اس سے دور ہو جائے, وہ اس سے دور ہو جائے, وہ فلاں بیوی کو طلاق دے دے, بیوی اس کو چھوڑ جائے. ایسا جو رشتہ داری کے تعلق کے توڑنے کے حوالے سے فرمایا کہ جب اس طرح کی جب دعا نہ کرے اللہ سن کر قبول فرماتا ہے. آگے فرمایا ما لم یستعجل اور یستعجل, فرمایا اگر جلد بازی سے کام نہ لے, 2 4 6 دن دعائیں کر کے چھوڑ نہ دے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول سے کہ الگ سے جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ مل استعجال, جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے قد دعوت فلم یستجب لی, میں نے بڑی دعائیں کی ہیں, میں نے تو مکے میں بھی دعائیں کی ہیں, میں نے تو حرم میں بھی دعائیں کی ہیں, نہیں سنتا بیٹی. تو میرے بھائی پھر کو اندر کا خجر ایک بار مارو دل میں, چیک کرو اپنے آپ کو کہ بیت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی اگر ہم دعائیں کریں اور وہ نہیں سنتا بظاہر جو ہم سمجھتے ہیں, تو فرمایا کہ ہوتا یہ ہے انسان کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت فلم یستجب لی, میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی. فیستحسر ذالک فیستحسر عند ذالک ویدع دعا, فرمایا کہ پھر مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں بادشاہ سے نقل کی یہ بات کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اللہ سے ایک چیز مانگتے ہوئے, ابھی تک نہیں ملی, لیکن میں اب بھی مانگتا ہوں, مایوس نہیں ہوا. تو میرے بھائی پہلی بات ہے رزق, لقمہ حلال, پاک لقمہ اور پاک گھونٹ جو حد سے نیچے جائے وہ پاک ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگے تو پوری جی حضوری کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے کچھ مانگے اور دعائیں کرے تو جی حضوری کے ساتھ. اگر ہاتھ اٹھا رکھے ہم نے, زبان بھی حرکت کر رہی ہے, ہونٹ بھی حرکت کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, سوچے کہیں ہے, تو میرے بھائی ہم میں سے اکثریت کی دعا کرتے وقت یہی حالت ہوتی ہے
کہ کہیں کال نہ آ جائے, کوئی پیچھے گاہک نہ آ جائے, کوئی پارٹی نہ آ جائے پیمنٹ کرنے والی کہ واپس چلی جائے گی, پھر پتہ نہیں کب ملے گی یا نہیں ملے گی. ساری سوچ ادھر سے مال آنا تھا, ادھر سے مال جانا تھا. تو میں نے تو اعتکاف گاہ میں دیکھا لوگوں کو, بیٹا اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور باپ بیٹے کو فون, باپ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اعتکاف گاہ میں باپ بیٹے کو فون کر رہا ہے فلاں سے چیک کرنا تھا, آیا ہی نہیں آیا, پیمنٹ ہوگی وہاں سے, ادھر یہ مال ادھر بھیج دو, یہ مال ادھر بھیج دو. میرے بھائی اللہ کے لیے جب اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترک دنیا, ترک دنیا. یہ تو چلو کاروبار والی بات ہے, میں نے اپنے کانوں سے سنا. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک مدارہ کی بات کر رہا ہوں, تو کہیں انٹرنیشنل آدمی جو میچ چل رہا تھا کرکٹ کا, یہ اعتکاف بیٹھنے والا بیچارہ فون کر پوچھ رہا ہے اب کتنے رن ہو گئے, اب کتنے گول ہو گئے, اب کون جیت رہا ہے, اب کون ہار. میرے بھائی اس کی عبادت کریں گے؟ یہ تو ڈھکوسلے ہیں. یہ تو ہم مخلوق کو بھی اور اللہ کے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اعتکاف بیٹھا ہوا سارا, جب تک وہ جو میچ چلتا رہا اس کی یہی عادت. اور پھر اس سے بڑھ کر مسجد میں, کسی اور مسجد کی بات کر رہا ہوں, مسجد میں انہوں نے انتظامیہ سے تقاضا کیا کہ فلاں نماز شاید عشاء کی تھی, وہ آپ 8:30 بجے کے بجائے 8:15 بجے کریں. اس کے بعد میچ شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد انڈیا کے ڈرامے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو لہذا آپ عشاء کی نماز کو اللہ کو آگے پیچھے کر لیں. ہم نے بےہودہ انڈیا کے ڈرامے نہیں چھوڑنے. ہم نے آج اس کی 4تھی قسط ہے, آج اس کی 5ویں قسط ہے. میرے بھائی عبادت ہے, یہ عبادت ہے. تو میرے بھائی ہمیں دعا کرنے کے لیے تو ان گھڑیوں کو تلاش کرنا چاہیے جو استجابت کی گھڑیاں جو اللہ کے نے بیان فرما دی. رات کے آخری حصے میں اذان اور اقامت کے درمیان ہے, بارش ہوتے وقت, جب دشمن سے میدان جنگ میں, جہاد میں, اور مظلوم کی اللہ سنتا ہے, باپ کی اللہ سنتا ہے. تو میرے بھائی یہ سارے جو استجابت کی گھڑیاں وہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دی. غزوہ خندق میں جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو صحابی سے جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول دعا فرماتے مسجد میں. 3 دن آپ نے مسلسل دعا کی فتح کے حوالے سے, پیر کو بھی, منگل کو بھی اور بدھ کو بھی. ظہر سے لے کر عصر تک آپ دعا مانگ رہے تھے فتح کی, نصرت کی, اللہ کی مدد نصرت کی. تو پیر کو بھی آپ بیٹھے عصر اور ظہر اور عصر کے درمیان, منگل کو بھی آپ بیٹھے آپ ظہر اور عصر کے درمیان, اور بدھ کو بھی آپ بیٹھے ظہر سے عصر کے درمیان. غزوہ خندق کے واقعے میں آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے مدد فرمائی, نصرت آ گئی اللہ رب العزت کی. تو وہ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے میں بدھ کے دن زور سے لے کر عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں, اللہ میری سن لیتا ہے, اللہ میری سن لیتا ہے. میرے بھائی استجابت کی گھڑیاں, جب ہم موبائل سے کھیلتے کھیلتے 2 بجے سوئیں گے نا تو کون اٹھتا ہے پھر سحری کے وقت؟ اذان اور اقامت کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے. عند المطر, بارش ہو رہی ہے اللہ سے مانگے اللہ عطا فرماتا ہے. میرے بھائی مظلوم کی دعا سنتا ہے, اور باپ ولی ہوتا ہے بھلے کافر کیوں نہ ہو. باپ اولاد کے حق میں ولی ہوتا ہے بھلے فاسق و فاجر کافر کیوں نہ ہو, اللہ اس کی سن لیتا ہے. اگر وہ اچھی دعا کرے گا وہ بھی اللہ سن لے گا, اور اگر اولاد سے وہ تنگ ہے ناک تو گریبان تک, اللہ اس مظلوم باپ کی بھی سن لے گا. اسی وجہ سے آپ نے دوسری بات فرما دیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. ولو کانا فاسقن, ایک حدیث میں یہ ہے, ولو کانا کافرن, اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ بھلے باپ کافر ہو یا کوئی بھی شخص جو مظلوم ہے کافر اگر ہو, آپ اس پر ظلم کرو گے, اگر وہ بد دعا دے گا اللہ اس کی سنتا. اللہ اس سے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہونا, اے میرے بندے پریشان نہ ہونا, میں تمہاری دعا سنوں گا, آپ تمہاری مدد کروں گا. ولو بعد حین, بھلے کچھ وقت کے بعد آؤں گا تیرے ساتھ, ظالم کو تیری آنکھوں کے سامنے سزا دوں گا.
جب تک ظالم کو ظلم کی سزا نہ دوں گا تمہیں اس کی تمہاری آنکھوں سے تم اس کے ظالم کی جو رسوائی دیکھ نہ لو گے موت نہیں آئے، موت نہیں آئے۔ تو میرے بھائی تیسری اور چوتھی شرط بنیادی ہوئی ہے، ایک تو یہی کہ یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پتہ ہی نہ ہو کوئی ادھر ادھر دنیا کیا ہے۔ تو ہم تو ساری باتیں دعا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے موبائل حرکت کرتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں دعا کو، سیدھے موبائل کی طرف جیب میں، پتہ نہیں کوئی بہت ضروری کام ہوگا۔ میرے بھائی اس سے بڑھ کر ضروری اور کیا کام ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو؟ تو یہ بےہودگی ہے، بد اخلاقی ہے جس انداز میں ہم اللہ سے مانگتے پوری توجہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول، اللہ کی ذات تو کیا، اگر کسی بندے سے بھی آپ بات فرماتے تھے نا پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی ملنے والا آتا اور آپ یوں کھڑے ہوتے، آپ کے پاؤں بھی یوں ہوتے تو صرف چہرہ نہیں گھماتے تھے اس کی طرف، پاؤں بھی گھماتے تھے، اس پر پوری توجہ دیتے تھے، کیونکہ یہ ہے اخلاق۔ ہم دیکھ لیتے ہیں جو ملنے والا ہے وہ اس کو ہم نے کتنا پروٹوکول دے، غریب ہے بیچارہ، برادری کا ہو، رشتہ دار ہو، بلکہ غریب ہے، اگر 4 ٹکر نہیں اس کے پاس، کوئی اچھا گھر نہیں، گاڑی سواری نہیں ہے، کوئی کاروبار لمبا چوڑا نہیں اس کا، ہم 2 انگلیوں سے پوروں سے اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ اور اگر جس سے دنیاوی مفاد ہے اس کو کارڈ بھیجیں گے، پھر اس کو میسج کریں گے، پھر جب ڈیٹ آئے گی پھر اس کو یاد کریں دلائیں گے کہ آج شادی ہے۔ اور غریب کوئی نہیں پوچھتا اس کو، کوئی نہیں پوچھتا اس کو۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص گزر رہا تھا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یار اس میں غریب آدمی بیچارہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کو دعوت میں نہیں بلاتا، کوئی اس کو رشتہ دینا نہیں چاہتا، کوئی لینا نہیں چاہتا، اس کو کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے، قرض تو کیا کوئی اس کو صحیح مشورہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک بڑا پیسے والا آدمی گزرا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ تو پروٹوکول میں ملتا ہے اس کو۔ ہم دیکھیں نا کبھی غریب رشتہ دار کے جا کے آپ شادی حال کے گیٹ پہ پہنچ کر اس کے استقبال کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ آپ کی لسٹ اور ہوتی ہے۔ میرے بھائی تقوی والے کا استقبال کریں، اس کی خدمت کریں، اس کے ٹیبل پر جائیں، اس کے لیے کرسی چھوڑیں، اس کے لیے ڈش کھانا آگے رکھے، پلیٹ آگے رکھے، پھر ہے نا بات اللہ کی۔ وگرنہ شہرت، ریاکاری، دکھلاوا اور دعوتوں کی وجہ سے بھی دنیاوی مفادات۔ وہ جو دوسرا شخص تھا صحابہ نے کہا لوگ لوگ اس کا ہارا نہیں چاہتا، اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے، کاروبار کا تعلق ہو جائے دنیا داری کے حوالے سے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ شخص اس جیسے 1000 دنیا بھری ہو، ان پر اس غریب صاحب تقوی کا وزن بھاری ہے اللہ کے۔ پھر آگے جب بات بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، یہ اس کو آپ ماتڑ سمجھتے ہو نا، غریب ہے بیچارہ کہ 200 کی جوتا پہنا ہوا ہے، 500 کا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جس کو تم کم سمجھتے ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا مرتبہ مقام ہے۔ اگر یہ قسم اٹھا کر کہہ دینا کہ میرا رب یہ کام یوں ہی کرے گا، اللہ اس غریب کی قسم کی لاج رکھ دیتا۔ اب دیانتداری سے دیکھیں ہمارے جو تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اس کی بنیاد کیا؟ تقوی، پرہیزگاری، للہیت، نمازیں، عبادت، تہجد، تلاوت، یہ ساری باتیں ایک طرف۔ آخری بات وہ جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے شوہر نامدار حضرت ابو درداء کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرماتے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کوئی 300 کے قریب دوست تھے، حلقہ احباب۔
اور میں نے زندگی بھر دیکھا ان کو کہ جب بھی وہ نماز سے فارغ ہوتے ان دوست احباب کے لیے غائبانہ دعا کرتے. ہم غائبانہ غیبت تو کریں گے، چغلی بھی کریں گے، بہتان بھی باندھ دیں گے، بہت کچھ کہہ دیں گے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. کبھی دعا مانگ کے کسی مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ پیٹھ پیچھے وہ شاید توفیق نہیں ہو. میرے بھائی جب ہم انسان سامنے دعا کرتا ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ منع ہے، وہ اس میں کبھی دکھلاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے. آپ اس میں پھر دعا کرتے ہو، اس کے سامنے جب کرے ہوتے ہیں آپ اس کا مبالغہ کرتے ہیں کہ اس کا بھی بھلا ہو، اس کے باپ کا بھلا ہو، اس کے دادا کا بھلا ہو. تو میرے بھائی سامنے کبھی انسان کے دل میں ریاکاری آ جاتی، دکھلاوا آ جاتا ہے. اصل اخلاص کے ساتھ دعا وہ ہے کہ بندہ سامنے نہ ہو، پیٹھ پیچھے. تو وہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، ابو درداء سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے دعا کی اپنے لیے. وہ فرمانا کہ دراصل بات یہ ہے میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سن رکھی ہے کہ اگر کوئی پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرے فرشتہ اس پر کہتا ہے آمین، اور ساتھ وہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ. کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ پیٹھ پیچھے اس کو بتائے بغیر کہ میں وہاں حرم میں گیا تھا، بڑی دعائیں کی میں نے تمہارے لیے، میرے بھائی کیا یہ کیا غائبانہ رکھو معاملہ. وہ فرمانے لگے میری دعا پتہ نہیں سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی، میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سن رکھی ہے جو غائبانہ کسی کے بارے میں دعا کرتا ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اس دعا پر فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ساتھ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ. جو کچھ تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے عطا فرمائے. تو اس کی قبولیت کی کیونکہ گارنٹی ہے، اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے. اب میں دعا مانگوں تو معلوم نہیں مجھے کہ میری دعا سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی. اس کی گارنٹی دے دی اللہ کے رسول نے. اگر پیٹھ پیچھے میں کسی کے لیے اچھائی مانگوں، بھلائی مانگوں، خیر مانگوں، برکت مانگوں تو فرشتہ اس پر آمین کہتا اور کہتا وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ. جو کچھ تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے عطا فرمائے. تو وہ تو قبول ہوگی نا جس پر فرشتے کی آمین ہے اور پھر اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے. اسی وجہ سے میں اپنے بارے میں کم ہی دعا کرتا ہوں، میں غائبانہ اپنے دوست احباب کے بارے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. اور حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو تقوی، ورع، بصیرت بہت کچھ دیا تھا. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے عام مساجد میں حلقات القرآن کا اہتمام کیا تھا. ہر مسجد میں انہوں نے تعلیم قرآن کا بندوبست کیا تھا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک سلسلے کے ساتھ انہوں نے ابتدا کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اب ان کی اہلیہ ام درداء، حضرت ابو درداء کا نام ہے اویمر رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں کھلاڑیوں کے نام بھی آتے ہیں. اس نے اتنے کیس جو جیتے تھے اور اتنے رن بنائے تھے، اتنے یہ کیا تھا. اور ہمیں اداکاروں کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے، کھلاڑیوں کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے. اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ابو ہریرہ کا نام کیا تھا، ابو درداء کا نام کیا تھا، فلاں کا نام کیا تھا، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں، ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی. میرے بھائی یہ سیکھیں، جب کوئی حدیث بیان کرے آپ اس سے پوچھیں بھائی یہ جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کا اصل نام کیا ہے، کب مسلمان ہوئے، کتنی عمر تھی، کہاں پیدا ہوئے، کتنے سال ان کی عمر تھی، دنیا سے چلے گئے. تو میرے بھائی کم از کم یہ تو ہمیں، یہ جو ہمارے جو سلف ہیں ان کے بارے میں ساری ہمیں معلومات ہونی چاہیے. آپ اچھے سے اچھا سنجیدہ آدمی سے پوچھ لیں گے نا آپ کو پوری ہسٹری بتا دے گا عمران خان کے میچوں کی، کتنے گول ہوئے تھے، فلاں جیتا تھا، فلاں ہارا تھا، سارے میچوں میں. اور اسی طرح اداکاروں کے بارے میں جو بیچارے فلمیں دیکھتے ہیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ،
اور اس سے تبصرہ کروا لے کسی فلم کے بارے میں، ایسا پر مغز آپ کو تبصرہ کر کے دے گا فلاں فلم ایسی ہے، فلاں فلم ایسی. کیا ہے یہ؟ نام کے مسلمان، نام کے مسلمان، کہ میرا نام عبد الرحمان ہے، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام قاسم ہے، میرا نام محمد ہے، اور بس. ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے شوہر فوت ہوئے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. وہ فرمانے لگی میں نے اللہ سے حدیث سن کی ہے کہ عورت قیامت کے روز جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی. میں ابو درداء کو نہیں چھوڑنا چاہتی، میں جنت میں بھی اس کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں. کہاں سے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، امیر المومنین، خلیفہ وقت. ان سے نکاح کرنے سے انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ میرے شوہر جیسا متقر پرہیزگار میں نے نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ اب ان کے بعد میں، ان کے مرنے کے بعد میں کسی سے نکاح نہ کروں، جنت میں جاؤں گی تو ان کے ساتھ جاؤں گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.